सभई पंहिंजी पंहिंजी जॻह ते वेठा हुजो सा जेके परे आहियो से वेझा अचो वेझा अचो सही माशाल्लाह वेझा अचो ॿाहिरि वारा अंदरि अचो सिरी अचो माशाल्लाह रड़ी अचो अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله جل جلاله في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فيما معناه لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وجا قابل احترام دوستو عزیزو محرم الحرام جو مہینو ہلے پیو اج ॾहीं محرم ہے جنکھے یوم عاشورہ چیو تھو ونے محرم الحرام اسلام میں ایک اہمیت حیثیت جو حامل ہے واقع کربلا کا پہری ہن مہینے جی حیثیت اہمیت جمیل ہے ہی مہینو محترم مہینن میں ایک مہینو ہے اسلام میں جے کہ اشہر حرم 4 آئین انہن چین محترم مہینن میں ایک مہینو محرم الحرام ہے اسلامی سال جی ابتدا ہن مہینے کا ہے ہن مہینے میں باندوہ ناک ہر مسلمان جے دل کے ڈکھو اندڑ واقعہ پیش تھے آئین ایک پہری محرم تے بی ڈہیں محرم تے پہری محرم تے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شہادت تھی آئے ڈہیں محرم تے نواس رسول جگر گوش بطول سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں جی پاک جماعت جی شہادت تھی آئے محرم الحرام جو مہینو انہن بنی شہادتن جے اعتبار سان تو کہ مکھے کہڑو درس تو دے کہڑو پیغام تو دے ان درس کے سمجھن لا پن سب گڈ تھیا ہیں وجہ دوستو عزیزو ایک ہے انہن ڈکھن کے بیان کرن ایک ہے انہن مصائب کے بیان کرن جے کہ مصیبتوں انہن تے نازل تھیوں ایک ہے انہن واقعن جو درس چھاہے جیتے پڑھ کے عمل کرن گھرجے اے واقعہ تو کہ مکھے چھاتا سے کھاری اے واقعہ تو کہ مکھے کہڑو پیغام تھا دین انہن پیغامات درسن کے یاد کرے ان تے عمل کرن جی ضرورت ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی شہادت پہری محرم تے آئے خال خال مسلمان ہی انہیں گال کے جانندہ ہوں دا تب پہری محرم حضرت عمر جب شہادت جو نہیں آئے حالانکہ محرم واقع کربلا سا مشہور آئے لیکن پہری محرم میں تو حضرت عمر بن خطاب جیب شہادت تھی آئے گھٹ مسلمان آئین جے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جے شہادت جے ڈیاں کے یاد رکھنا ہے حالانکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو انتہائی ویجھو مقرب ترین سجن و صحابی آئے جن کے صرف صحابی ہو جن جو شرف کونے
بلکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن جے گھر جے فرد ہوجن جی بھی عزت حاصل ہے. خاندان نبوت سا قریبی رشتہ داری رکھن وارا حضرت عمر، خاندان نبوت جا فرد سمجھل حضرت عمر بن خطاب، جن جی سگی نیانی سیدہ حفصہ مجھے نبی جی گھرواری ہوئی، جن جی گھرواری سیدہ ام کلثوم سیدنا حسن حسین جی سگی بھیڑ ہوئی، جن جی گھرواری سیدہ ام کلثوم سائن زہرا جی نیانی اے سیدنا علی شیر خدا جے جگر جو ٹکر ہوئی. یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہکڑے پاسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن جا سہرا ہوا تو بے پاسے وری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا نیانا ہوا، سیدہ زہرا جا نیانا، سیدنا حسن و حسین انن جا سالہ، بنو ہاشم ساں انن جو گہرو تعلق ہیں گھاٹی رشتہ داری ہوئی. اگرچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قریشی ہوا، لیکن بنو ہاشم یعنی مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جے پاک کا کٹنب اے خاندان ساں حضرت عمر کے بھی وڈی گھاٹی رشتہ داری حاصل ہوئی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا ویجھا ترین صحابی ہوا. تمہاں حدیث جے کتابن کے کھولیں داؤ تو تمہاں کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جی ذات اقدساں ایندے ویندے اتھندے وہندے نکرندے اے باہر ایندے اے اندر داخل تھیندے بن ہستن جا نالا گھنا ملندا، ایکو سیدنا صدیق اکبر بیا سیدنا عمر فاروق. کئی حدیثن میں تمہاں ڈسنداؤ اے پڑھنداؤ تا آہے تدخلت انا و ابو بکر و عمر، خرجت انا و ابو بکر و عمر، آؤں آئیس ابو بکر عمر موسیٰ گڈ ہو، آؤں نکتس ابو بکر عمر موسیٰ گڈ ہو. اس تائیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن فرمایو ابو بکر عمر تو دنیا میں موسیٰ ایندے ویندے اتھندے وہندے داخل تھیندے نکرندے گڈو آہیں، قیامت جڑیں قبر ماں اتھندے بتواں بئی مو محمد ساں گڈ ہوندا. انا اول من تنشق عنہ الارض ولا فخر، سب کا پہری منجمو محمد جی قبر کھلندی، سب مانو قبرن ماں اکیلا اکیلا پیا اتھندا، پر آؤں جنہیں قبر ماں اتھندست ان یمینی ابو بکرن و ان شمالی عمر و بلال بین یدی یعزن، مجھے ساجے ابو بکر ہوندو تا کھابے عمر ہوندو تا مجھو بلال مجھے سامو اذان دی ہلی رہے ہوندو. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اللہ پاک کمالات نبوت سا مالا مال کہے ہو. انہوں میں اللہ پاک نبوت واری خوبیوں رکھیوں ہیں، حالانکہ نبی کو نہ ہوا مجھے نبی اجا صحابی ہوا، پر انہوں میں اہلیوں خصلتوں اہلیوں خوبیوں رب ودیت رکھیوں ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سائیں ڈسی ڈسی فرمائندہ ہا تا عمر رب تو کے اہلیوں عادتوں اہلیوں خوبیوں اہڑا لچھن ڈنا ہیں، اہڑن صفتن جو مالک رب عمر تو کے بنائیو ہے جو لو کان بعدی نبی لکان عمر، جیکر موکھا پو نبوت جو در کھلے ہوجے ہاتھ عمر ان لائق ہو جو نبوت جو تاج اللہ انجے متھے تے رکھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن جی شہادت جو نہیں پہری محرم آئے، پہری محرم حضرت عمر جی شہادت. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی زندگی میں تجھے مجھلا کہڑو نمونو آئے عمل کرن لا. ایک آہن حضرت عمر جا فضائل، بیو آئے حضرت عمر جی زندگی اساں کے چھا درستی سے کھارے، حضرت عمر جی زندگی اساں کے پیغام چھاتی سے کھارے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جی زندگی پڑھی اے بدھی اسیں چھا کریوں اساں کے چھا کرن کھپے. تو مجھا دوستو عزیزو حضرت عمر جی زندگی میں پہریوں سبق پان لاہے اللہ جے حکمن میں سنجیدگی، اے اللہ جے حکمن میں سخت گیری، اللہ جے حکمن میں سختی، اے اللہ جے حکمن جے بارے میں کہیں سمجھوتے جو قائل نہ ہو جن، بلکہ اللہ جے حکم کے منو عن جی آہے 100% ان کے پورو کرن. اے دینی کمن جے بارے میں کہیں جی روح رعایت نہ کرن، کہیں ملامت کرن وارے جے ملامت جی پرواہ نہ کرن، کہیں تعریف کرن وارے جے تعریف کا متاثر نہ تھین. اللہ جے حکم کے سبنی تأثرن کا پاک تھی پورو کرن، یا حضرت عمر جی خوبی ہوئی. ان کرے سائیں فرمائندہ اشدہم فی امر اللہ عمر، اللہ جے حکمن میں سب کھاں ودھی کا سخت گیر واقع تھیو آہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
اللہ جے حکمن میں سخت ہوندا ہا کہیں جی کو نہ بدندا ہوا کہیں سمجھوتے جا قائل کو نہ ہوا کہیں ملامت کرنا وارے جے ملامت کہیں تعریف کرنا وارے جی تعریف جی پرواہ کو نہ کندا ہوا اللہ جو حکم آہے بس جمی بھی رہندا ہوا ان کرے انن جو جلال ان کرے انن جو روب انن کرے انن جو دبدبو اے غلغلو مشہور ہو پہنجاب انن کا ڈجندا ہا پرایاب انن کا ڈجندا ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اللہ پاک جلال جی صفت ڈنی ہوئی انن جی طبیعت میں جمال کھاں ودھیک جلال ہو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جی زندگی میں جمال گھنو حضرت عمر جی زندگی میں جلال گھنو اسی ڈسندا آیوں دنیا میں تے جن جی طبیعت میں کاوڑ گھنی ہوندی ہے ان کے عقل گھٹ تھیندو ہے ان کرے ڈسندا آیوں تے جے میں کاوڑ گھنی چندا بایو چریو ان میں عقل گھٹ ہے درویش معذور چھڑے ڈیوس یہ آہے جذباتی یہ آہے کاوڑیل یعنی دنیا جو دستور آہے تے جے میں کاوڑ گھنی عقل گھٹ تھیندو آہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انن میں کاوڑ ہیں جلال گھنو ہوندو ہو تا عقل بھی انن میں تمام گھنو ہو چھو جو اوہا کاوڑ جے کا عقل کے گھٹائے اوہا نفس واری کاوڑ آئے جے کو پہنجے نفس اللہ کاوڑ کندو ان جو عقل گھٹ ہوندو جے کو پہنجے خواہشن جی تکمیل اللہ کاوڑ کندو ان جو عقل گھٹ ہوندو چھو جو جے میں نفس اللہ کاوڑ ہوندی یا نشانی آئے ہن جے متکبر ہو جن جی ऐं जेको अल्लाह जे हुकुम लाइ कावड़ करण वारो हुजे इहा अलामत निशानी आहे त हिन जे दिलि में अल्लाह जी मुहबत घणी आहे अल्लाह जी मुहबत घणी अथसि उन करे अल्लाह जे हुकुम खे छॾींदे नथो ॾिसी सघे आपे खां ॿाहिरि निकिरियो वञे अल्लाह जो हुकुम छॾींदे माण्हुनि खे ॾिसी हज़रत उमर मुक खणंदो हो हज़रत उमर थपड़ उलारींदो हो हज़रत उमर कोड़ो खणी उन माण्हूअ जे पुठ ते हणंदो हो ऐं पंहिंजे ज़बाने हाल सां गोया के चवंदो हो त तूं मुंहिंजे रब जे हुकुम खे तो टोड़ी हालांकि उमर अञा जीअरो आहे मुंहिंजा दोस्तो अज़ीज़ो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिन जो जलाल मशहूर हो अल्लाह जे हुकुमनि में सख़्त गिरी जिन्न बि उन्हनि खां डिॼंदा हुआ शैतान बि उन्हनि खां डिॼंदा हुआ पंहिंजा बि उन्हनि खां डिॼंदा हुआ पराया बि उन्हनि खां डिॼंदा हुआ मुसलमान बि उन्हनि खां कीबाईंदा हुआ काफ़रनि जूं निंडूं हराम हुयूं हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु जो एॾो जलाल हो एॾो जलाल हो एॾो जलाल हो हवा उन्हनि जो चइयो मञियो आहे दरियाए नील मिस्र वारी हुननि जो चइयो मञियो आहे मदीने जी धरती हुन जो चवण वरितो आहे मदीने जे ॿाहिरां आतिश फिशा पहाड़ फाटो न मां बाहि निकिती आहे त बाहि हज़रत उमर जो चवण वरितो आहे हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु जिन जे दौरे हुकूमत में बघड़ खे जुरत कान हुई बकरीअ ते हुलर करे हिक चरागाह में बघड़ बि चरंदो हो उन ई चरागाह में बकरी बि चरंदी हुई एॾो जलाल हो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हिक दफ़े रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन लंघिया अंसार जूं नंढड़ियूं ॿारड़ियूं अरबीअ में गीच पियूं ॻाइनि शेर पियूं चवनि पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे ॻाल्हि न वणी पाण करीम मुंहुं फेरे वेही रहिया हज़रत अबू बकर आया उहे नंढड़ियूं ॿारड़ियूं मदीने जूं गीच ॻाए अशार पढ़ंदियूं रहियूं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जो आया उहे जेके ॿारड़ियूं हुयूं अंसार जूं उहे गीच छॾे वठी भॻियूं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन मुर्गिया फरमायूं आऊं आयसि ही कोन भॻियूं अबू बकर आयो ही कोन भॻियूं उमर तूं आए त ही भॼी वयूं छो जो मारा आक शैतानुन सालिकन फज्जन इल्ला सलक फज्जन गैर फज्जिक छो जो उमर जंहिं गस खां तूं ईंदो आहीं शैतानो गस मटाए भॼी वेंदो आहे अल्लाह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु खे ख़ासियत ॾिनी हुई शैतान उन खां डिॼंदो हो जिन्न उन खां डिॼंदा हुआ पंहिंजा पराया उन्हनि खां डिॼंदा हुआ उन्हनि जो रोब उन्हनि जो गलगलो उन्हनि जी गैरत मशहूर हुई एसि ताईं जो असांजा नबी त नबी हुआ असांजा नबी त नबी हुआ सॼी दुनिया हज़रत उमर जहिड़नि सां भरिजी वञे असांजे नबीअ जे पेर जे आंगुर जे बराबरि बि नथी थी सघे इन्हनि खे जेको कुझु मिलियो आहे मुंहिंजे नबीअ जे जुतीअ जे सदके मिलियो आहे इब्न ख़त्ताब मां फारूक थिया मुंहिंजे नबीअ जे जुतीअ जो सदको आहे
ابن ابی قحافہ کا صدیق اکبر بنیا یہ مجھے نبی جی صحبت اکسیر جی برکت ہے ابن عفان ذنورین بنیا یا مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جے نگاہ عنایت جی برکت ہے ابن ابی طالب ابو تراب حیدر کرار بن جی ویا یا مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جے رحمت شفقت علم پڑھائن جی برکت ہے صحابہ اہل بیت کے جیکو ملیو ہے مجھے نبی جے درتا ملیو ہے مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جے جھولیں قدمن میں ملیو ہے مجھا دوستو عزیزو اسا جے نبی جو تا شانوی نرالو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی فضیلت آہے لیکن انہیں جزوی فضیلت جے کرے اساں جے نبی کا متھے تا نتھا تھی سگن پر ان جے باوجود اساں جا نبی پنجی رحمت للعالمینی دیکھارے حضرت عمر جے جلال جی قدر کندے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی اللہ جے حکمن میں سخت گیری کے قدردانی جی نگاہ سا ڈسندے حضرت عمر جے غیرت جو بل لحاظ کندہ حضور کی خبر ہوئی تو عمر میں وڈی غیرت آہے عمر میں وڈو جلال ہے عمر رضی اللہ عنہ جی طبیعت وڈی سخت ہے تب پان کریم حضرت عمر جے نے غیرت جو خیال کندا حالانکہ مجھے سائیں کے کہڑی ضرورت ہے کہ جے غیرت جے خیال کرن جی کہ جے جلال جے خیال کرن جی پر اساں جے نبی جی قدردانی ڈسو جو اساں جے نبی مرشد عالم تھی اولین و آخرین جے سرداری جے باوجود ختم نبوت جی تاجداری حجن جے باوجود اللہ کھا پو بے نمبر تے پہنجو شان حجن جے باوجود حضرت عمر جے سختیاں غیرت کے قدر جی نگاہ سا ڈسندا ہوا ان کرے سائیں جن ایک دفعے فرمایو عمر رات جنت پہ گھومیوس اے ویوس جنت میں گھومدے گھومدے رأیت فی الجنت دارن من درۃ بیضاء فردتن ادخلها فقیل لی لفتم من القریش ایل عمر بن الخطاب عمر رات جنت پہ گھومیوس تا گھومدے گھومدے ڈٹھم تے کو اچھے موتی جو ٹھہل محل ہے مو چتے نے اچھے موتی جے پرکشش محل میں ونی ڈساں تے کہنجو ہے جیں داخل تھیس تے مکھے چیوے ہی تے تنجے غلام عمر جو ہے پوتے ہٹی ویس پو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح جو پہنجو یہ خواب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بدھائیو تو جنت میں تو جو اچھے موتی جو محل ٹھہل رات جنت میں ڈٹھو تھم پر مکھے غیرت آئی تو عمر جو محل ہے کہ تھے کاوڑ جی نہ پوے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے حضور جے واتا ہے لفظ بدھا اوچھ گارو ڈی روڑ لگا اے چمن لگا اب علیک اغارو یا رسول اللہ اب علیک اغارو یا رسول اللہ اے اللہ جا رسول عمر سبنی کے سختی ریکھارے سگے تو پر حسنین جے نانا زہرا جے بابا کے کیے سختی ریکھاری لو اللہ جا رسول تمہاں داخل تھی ونجو ہاں یا عمر جے لا ذرہ نوازی ہوئی تمہاں پہنجا قدم مجھے جنت جے محل میں رکھو ہاں یا عمر جے لا خوش نصیبی با نصیبی ہیں سعادت ہوئی اے ہوا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن جے جلال کے حضور قدر جی نگاہ سا ڈسندا ہوا جن جے حمیت کے جن جے غیرت جی پان کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن قولن فعلن تعریف کندا ہوا مجھا دوستو عزیزو دنیا چویتی حضرت عمر اہل بیت جا دشمن ہوا دنیا چویتی تا اہل بیت الگ ہوا عمر الگ ہو اہل بیت الگ آہن صحابہ الگ آہن لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جی سجی زندگی بدھائے تھی تا عمر اہل بیت گڈ ہوا عمر صدائیں پنجی زندگی میں پان کے اہل بیت جو غلام سمجھندو ہو حالانکہ اہل بیت حضرت عمر جا احسان باہن کدیں ظاہر نہ کیوں تو مہجو اہل بیت تے احسان ہے جدہیں پہ مال غنیمت ایندو ہو جدہیں پہ ملک فتح تھیندا ہا کیسریں کسرا جا تخت تاج جا قالینوں رانیوں بانی بنجی جدہیں مدینے میں آئیوں جدہیں مال غنیمت تقسیم کہے ویو تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اکھن ماں لڑک واہے چاہیو کیر مال غنیمت ماں نکھنے پیری آؤں محمد کریم جے بچن حسن حسین کے نما حصو دینا وارو آئے ایڈو خیال رکھنا وارا حضرت حسین واقع کربلا میں حضرت حسین جی گھرواری جے کا موجود ہوئی حضرت شہر بانو جے کا کہیں بادشاہ جی دھی ہوئی قیدی بنجی ران قیدی بنجی آئی ہوئی اسلام قبول کرے مسلمان تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہن حضرت حسین کے اہا شہر بانو ڈین وارا حضرت عمر بن خطاب ہوا حالانکہ مانن جی خواہش ہوئی بادشاہ جی نیانی آہے اہا تا امیر المومنین پان پہنجے حرم میں داخل کن لیکن حضرت عمر فرمائے تا نہ مکھے اتری ضرورت نہ ہے مکھے تا جواب دینو آہے حوض کوثر تے مدینے جے میر محمد مصطفیٰ کے
تو مجھے بچن سا کہڑو سلوک کیو او چھا جواب ڈیندس اللہ جے نبی کے جو قیامت دی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن مکھ اکھن میں اکھیو وجھی چوندا عمر چھا تو کہ خبر نہ ہے او دنیا میں ویندے ویندے چئی ویو ہوس لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ اے ایمان وارو او محمد مصطفی تواں کا ہنن تبلیغ نے تکلیفن تے کچھ نہ تھو گھراں او صرف تواں کا اہا گھر گھراں تھو تے تواں مو محمد کھا پو مجھے اہل بیت سا محبت کجاؤ یہ آیت یاد کرے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ساہ چھڈیندا ہا اہل بیت تے سیدنا حسن و حسین کے پنجے بچن کھاں ودھیک بھائیندا ہا ہکڑے پاسے سندن بچو عبداللہ ہوندو ہو بے پاسے سیدنا حسن و حسین ہوندو ہو پہنجے بچے کے پوئتے کرے سیدنا حسن و حسین کے بھاکر پائے بنی اکھن جے وچ میں چمیوں ڈئی اے بھاکر پائے چوندا ہا موں ان پیشانی تے کئی دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈٹھو ہو چمی ڈیندے انن کے چھاتی سا لائندا ہا انن کے بھاکر پائندا ہوا انن جی دل ان سا دل لگی کندا ہوا انن جا نخرا کھنندا ہوا انن جو اداؤں سہندا ہوا اس تائیں جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مسجد نبوی میں نکتا جلال جو ہو انن جی سختی مشہور ہوئی جی مسجد میں باہر نکتا گھٹیے میں بار کھیڑی نہیں پیا حضرت عمر کے جو سامو ڈٹھوں سب بار بھجی ویا پنجے راند کے چھڑے کو ہیڈا بھجی ویو کو ہوڈا بھجی ویو انن بارن میں ایک بار سائن زہرا جو بچڑو حضرت حسین شہید کربلا ہو حضرت حسین پنجی جائتے بھی ہی رہا اتیں کو نہ ہٹیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ نے منظر ڈٹھو تو حضرت حسین جے ویجھو آیا اے حضرت حسین رضی اللہ نے جے متھے تے ہتھ رکھی اے انن جے کھاڈیے تے ہتھ رکھی چیوں حسین سب ڈسی ٹڑپ چھڑ وچھڑ تھی ویا تو پنجے جگہ تے بیٹھو آہیں بطور دل لگی جے ایئں چیوں تو حضرت حسین و مرکی چیو امیر المومنین او ان کرے کو نہ بھگس چھو جو مکھے تے خبر آہے تہی امیر المومنین عمر مجھے نانا جو غلام آہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت حسین جائے لفظ بدھاتا روئی پیا اے روندے گوڈن بھر زمین تے وہی رہا حضرت حسین کے چھاتیہ سا لائے پیشانی تے چمی دے چیوں تو حسین اجو تو مکھے سند دے چڑی تو کہ خدا جو واسطو آہے قیامت ریب گواہی دے جی تو عمر تنجے نانا جو غلام ہو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تو اہل بیت جو دوست ہو اہل بیت جو سجن ہو اہل بیت جو محسن ہو حضرات اہل بیت سان جان ڈیانا وارو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ براہوں کون ہوئیوں انن دی راہ ہک ہوئی پہری محرم ان ہستی جے شہادت جو ڈیوں آہے جے کہ دنیا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جے نالے سا یاد کرے تھی حضرت عمر ظالم ہو جنہا حضرت عمر نعوذ باللہ راہ کھاں تھڑل ہو جنہا تو حضرت علی شیر خدا پہنی نیانی ام کلثوم دئی ان کے پہنجو نیانو چھو بنائے ہا جے کرے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو رستو الگ ہو جے ہا اہل بیت جو رستو الگ ہو جے ہا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی قبر اما عائشہ جے حجرے میں مجھے نبی جے قدمن میں چھو بن جے ہا عجب خدا تمہاں کے مدینوں دیکھارے وینداؤ تو حضور جے قبر اساں گڈ حضرت ابو بکر عمر جی قبر بدھائے رہی ہے ہنن بنی بزرگن کے مجھے نبی اساں زندگی میں اوہ قرب حاصل ہو جے کو عجب قرب حاصل ہے موجہ دوستو عزیزو پہری محرم ان ہستی جے شہادت جو ڈیوں آہے ڈہی محرم شہید کربلا حضرت حسین انہوں جے پاک جمع جے شہادت جو ڈیہاڑو آہے ہی یوم عاشورہ تو کے مکھے چھاتو پیغام دے یوم عاشورہ تو کے مکھے پیغام تو دے تو حضرت حسین انہوں جے بچن اللہ جے دین اللہ قربانی دینی ہوئی لکھ دفعہ کر قسم کھنے کوڑو نہ تھیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو یزید پلید ساں کو جھیڑو کو نہ ہو کو مال جو جھیڑو کو نہ ہو کو جاہ جو جھیڑو کو نہ ہو کو نوٹ جو کو ووٹ جو کو کرسی جو کو سنگ جو کوئی جائیداد یا جاگیر جو جھیڑو کو نہ ہو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اصولت جھیڑو ہو ان رخصت جی راہ کے چھڑے عظیمت جی راہ کے اختیار کیو اے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیجے بابا حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وانگر عظیمت جے راہ تے عمل کرے پنجی قیمتی جان پنجو قیمتی رت پنجے نانا جے دین جے تحفظ میں ودھائیو ہے مجھا دوستو عزیزو چھاجے لا وہایو حضرت حسین پنجو رت کہڑی ضرورت ہوئی ہی آل رسول جو شہزادو ہی مدینے میں جاول نپل شہزادو انکہ کہڑی ضرورت ہوئی ہن رن میں ونی کرے پہنجی جان ڈیڑ جی اے پنجے بچن کے کوہائن جی
ان کو کیا ضرورت تھی میدان کربلا میں جا کر اپنا سب کچھ نچھاور کرنے اور لٹانے کی؟ میرے بھائیو دوستو عزیزو، حضرت حسین کا یزید سے کوئی جھگڑا نہیں تھا، نہ جاہ کا جھگڑا تھا، نہ مال کا جھگڑا تھا، نہ کوٹھی کا، نہ بنگلے کا جھگڑا تھا۔ یہ صرف اور صرف مناقشہ اگر تھا تو اس کی بنیاد دین تھی، اس کی بنیاد اللہ کی رضا تھی، اس کی بنیاد امر بالمعروف تھی، اس کی بنیاد نہی عن المنکر تھی، اس کی بنیاد اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سربلندی تھی۔ اس وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان نچھاور کی ہے۔ حالانکہ حضرت حسین کے فضائل کو دیکھا جائے، حضرت حسین کے مناقب کو دیکھا جائے، حضرت حسین کی قیمتی جان کو دیکھا جائے، ساری دنیا کے نوجوان ایک طرف، ساری دنیا کی امت مسلمہ کا بہتا ہوا خون ایک طرف، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے قیمتی خون کا ایک قطرہ ایک طرف، ساری امت مسلمہ کا خون مل کر بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے ایک قطرے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اتنا قیمتی خون تھا حضرت حسین کا، اتنی قیمتی جان تھی حضرت حسین کی۔ کس وجہ سے لٹ گئے میدان کربلا میں؟ کس وجہ سے کٹ گئے میدان کربلا میں؟ کس وجہ سے ان کی گردن کو کاٹ کر دھڑ سے جدا کر کے نیزے کی انی پہ چڑھا کر کوفے کی بازار میں گھمایا گیا؟ آخر کیا قصور تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ میرے بھائیو دوستو عزیزو، اللہ رب العزت نے آل رسول پر کربلا قائم کر کے قیامت تک آنے والے دینداروں کو پیغام دیا ہے، اے دین پر چلنے والوں، او دین کی محنت کرنے والوں، جب دین پر چلنے کے باوجود بھی تکلیفیں آئیں، دین کی محنت کرنے کے باوجود بھی تکلیفیں آئیں، تو کربلا کو یاد کر لینا کہ حضرت حسین عابد بھی تھے، زاہد بھی تھے، متقی بھی تھے، صالحین کے سردار بھی تھے، پھر بھی اتنی بڑی مصیبت آ گئی۔ یہ اللہ کی طرف سے پیغام ہے کہ دیندار ہونے کے باوجود، متقی ہونے کے باوجود، اللہ کے حکموں پہ چلنے کے باوجود اگر تمہارے اوپر کوئی تکلیف آئے تو تم کربلا کو یاد رکھنا، کیونکہ کربلا یہ پیغام دے رہی ہے کہ کبھی اللہ رب العزت اپنے مقرب بندوں پر بھی تکلیفیں لاتے ہیں ان کے درجات کو اور بڑھانے کے لیے، ان کے درجات کو اور بڑھانے کے لیے، ان کی خطاؤں کو معاف کرنے کے لیے، ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے، اوروں کی تسلی کے لیے۔ جب کسی کی چیخ و پکار، جب کسی کی آہ و فغاں، جب کسی کی زاری و تضرع اللہ کو اچھا لگتا ہے تو اللہ اسے تکلیف دیتے ہیں، اور پھر فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ تیرا بندہ تو نماز کا پابند ہے، یہ تو روزے بھی پابندی سے رکھتا ہے، یہ مال کی زکوٰۃ بھی پابندی سے نکالتا ہے، یہ زمیندار ہے تو پیداوار سے عشر بھی پابندی سے نکالتا ہے، اللہ یہ سر سے پاؤں تک پابند ہے، پھر بھی آپ نے ان کے اوپر تکلیف کو ڈالا ہے۔ تو فرشتوں کو اللہ کہتے ہیں فرشتوں تم میری حکمت کو نہیں جانتے، میں نے اس پر تکلیف اس وجہ سے نہیں ڈالی کہ میں اس سے ناراض ہوں، میں نے اس پر تکلیف اس وجہ سے ڈالی ہے کہ انی احب ان اسمع الی صوتہ، کیونکہ میں اس کی ہائے ہائے سننا چاہتا ہوں، میں اس کی آہو فغاں کے سننے کا طالب ہوں۔ اس کو تکلیف ہوگی، یہ ہائے کر کے مجھے رب کو پکارے گا تو اس پکارنے پر مجھے جو لذت آئے گی اس کے لیے میں نے اس کو تکلیف دی ہے تاکہ یہ مزید مجھے پکارے، کیونکہ اس کے یا اللہ کہنے کے سننے میں مجھے رب کو مزہ آتا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو عزیزو، کربلا کا واقعہ ہمیں درس دیتا ہے، اگر دین پر چلنے کے باوجود تکلیف آئے، اگر متقی و پرہیزگار ہونے کے باوجود کوئی آزمائش آئے تو اس پہ دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تکلیف آئی ہے درجات کو بلند کرنے کے لیے، یہ تکلیف آئی ہے مقربین کی جماعت میں ہمارا نام شامل کرنے کے لیے، یہ تکلیف اس وجہ سے آئی ہے کہ تاکہ میرے نبی کا وہ فرمان ظاہر ہو کہ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ تکلیف نبیوں پر آتی ہیں، اس کے بعد ان پر آتی ہیں جو نبیوں کے ساتھ زیادہ مشابہت اور مناسبت رکھتے ہیں۔ تو کربلا ہم سب کو تسلی دے رہا، اہل دین، دکھی اہل دین، دکھی اہل دین، دردوں میں، مرضوں میں، قرضوں میں دبے ہوئے دیندار لوگوں کے لیے کربلا مرہم ہے، کربلا تسلی کا سامان ہے، کربلا اللہ کی طرف سے زبردست تسلی کا سامان ہے
کہ اللہ کے حکموں پہ چلنے کے باوجود تکلیفیں آئیں، اللہ کے حکموں پہ چلنے کے باوجود جیلوں کی زندگی، اللہ کے حکموں پہ چلنے کے باوجود بھی کورٹوں کے چکر، اللہ کے حکموں پہ چلنے کے باوجود بھی قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے، اللہ کے حکموں پہ چلنے کے باوجود بھی لوگوں کے تانے نہیں چھوڑتے، اللہ کے حکموں کے باوجود بھی لوگ ہمیں دہشت گرد کہتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے کربلا بڑا تسلی کا سامان ہے کہ تم پہلے نہیں ہو کہ دیندار ہونے کے باوجود ستائے گئے ہو، بلکہ تم یاد کرو کربلا کو کہ متقیوں کا سردار، اس زمانے کا صالح ترین آدمی حضرت حسین تہجد گزار، قرآن کا حافظ و عالم و قاری تھا، پاک دامن با حیا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہیتا و لاڈلا بیٹا تھا، لیکن دیندار ہونے کے باوجود کربلا آ گئی۔ پیغام ہے کہ دینداروں پر دینداری کے باوجود تکلیفیں آئیں، یہ پہلی تکلیف نہیں ہے۔ اے اہل دین، اے دینداری کے باوجود تکلیفوں کی زندگی بسر کرنے والوں، کربلا کو یاد کر کے اپنے غم کو بھلاؤ، کیونکہ دیندار ہونے کے باوجود بھی دکھ میں رہے، تکلیف میں رہے، پانی بند کیا گیا، ستایا گیا، گھوڑے سے اتار کر پچھاڑا گیا، سر کو کاٹا گیا، نیزے کے انی پہ چڑھایا گیا، بہت ساری تکلیفیں دے کر ان کی پوری پاک جماعت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ یہ اہل دین کے لیے پیغام ہے، جو دکھی زندگی گزارتے ہیں، جو دردوں اور آلام سے بھری زندگی گزارتے ہیں۔ دیندار ہے بچوں کے رشتے نہیں ہوتے، دیندار ہے برکت کا نام نہیں ہے، دیندار ہے روزی تنگ ہے، دیندار ہے لوگوں کے تانے نہیں چھوڑتے، دیندار ہے پھر بھی ہر وقت پولیسوں کے چھاپے پڑ رہے ہیں۔ ان کے لیے کربلا زبردست پیغام ہے، مرہم ہے، پٹی ہے کہ تم دل چھوٹا نہ کرو، یہ کربلائیں پہلے بھی آ چکی ہیں۔ دینداروں پر کربلائیں آتی ہیں، متقیوں پر ہی کربلائیں آتی ہیں، صالحین پر ہی کربلائیں آتی ہیں، خدا کے نیک بندوں پر ہی کربلائیں آتی ہیں، اللہ کے چہیتوں پر ہی کربلائیں آتی ہیں، اللہ کے مقربین پر ہی کربلائیں آتی ہیں۔ تمہیں بھوک لگی، تمہیں پیاس لگی، تمہارے بچے بھوک پیاس کی وجہ سے بلکے، تو کیا ہوا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے بھی بھوک پیاس کی وجہ سے بلک بلک کے رویا کرتے تھے۔ یہ کربلا ہمارے لیے تسلی کا سامان ہے، یہ کربلا ہمارے لیے ایک زبردست تسلی و دلداری کا سامان ہے۔ یہ پہلا درس ہے جو ہمیں کربلا سے حاصل کرنا ہے، دل چھوٹا نہیں کرنا ہے، استقامت کے ساتھ دین اور دین کی جہد میں لگے رہنا ہے۔ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی، کسی تعریف کرنے والے کی تعریف سے متاثر ہوئے بغیر ہمیں اپنی دھن میں دین اور دین کی محنت میں لگے رہنا چاہیے۔ یہ کربلا کا پیغام ہے، کربلا کا پیغام ہے دین کی سربلندی۔ حضرت حسین اپنے نانا کے دین کی بلندی کے لیے نکلے تھے، اپنے نام کی بلندی کے لیے نہیں، اپنے نام کے ساتھ القاب جوڑنے کے لیے نہیں، لوگوں کی نگاہ میں مقام پیدا کرنے کے لیے نہیں، کروڑ مرتبہ کوئی قسم کھائے جھوٹا نہ ہو۔ حضرت حسین اپنے نام کے لیے نہیں نکلے تھے، اپنے نانا کے دین کی سربلندی کے لیے نکلے تھے۔ میرے نانا کا دین سربلند ہو، میرے نانا کی شریعت سربلند ہو، میرے نانا صلی اللہ علیہ وسلم جو عظیمت کی راہ بتائے گئے، اس عظیمت کی راہ پہ چل کر میں اپنے نانا کے امت کے مردوں عورتوں کو رخصت کے ساتھ عظیمت کی راہ بھی بتاؤں، ان کو میرے نانا کے دین کی قیمت بتاؤں۔ ایک حسین کی جان، ایک آل عقیل کی جانیں، ایک آل ابو طالب کی جانیں، ایک آل جعفر کی جانیں، ایک بنو ہاشم کی جانیں، ایک عباس علمبردار کی جان، ایک علی اصغر کی جان، ایک علی اکبر کی جان، ایک حسن بن قاسم، قاسم بن حسن کی جان، یہ سب جانیں اللہ کے دین کے لیے قربان ہو کر ہمیں پیغام دیا ہے کہ ہمارے نانا کا دین ہماری جان سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ تبھی ہم نے اپنے نانا کے دین کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کو نچھاور کر لیا ہے۔ یہ کربلا کا درس ہے کہ اللہ کے دین کی سربلندی یہ ان کا مقصد تھا، اللہ کے کلمے کی بلندی یہ ان کا مقصد تھا، اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ یہ دوسرا پیغام ہے جس پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ آج میں زندگی کیا گزار رہا ہوں،
آج میری زندگی گزر رہی ہے اپنے نام کی اونچائی کے لیے، آج میری زندگی گزر رہی ہے اپنے بیوی بچوں کی کمائی کو اور اونچا کرنے کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے معاش کے معیار کو اور بلند کرنے کے لیے آج میری زندگی اس لیے گزر رہی ہے۔ لیکن واقع کربلا بتا رہا ہے کہ حضرت حسین اور ان کی پاک جماعت نے اپنا خون بہایا ہے اپنے نانا کے دین کی سربلندی کے لیے۔ اس وجہ سے آج سے ہم بھی عزم کریں، انشاءاللہ جو پچھلا گزرا سو گزرا، اب انشاءاللہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی سربلندی کے لیے جئیں گے، اپنے دکان کو چمکانے، اپنے گھر کو چمکانے، اپنے بیوی بچوں کی ضرورتوں کا معیار بلند کرنے کے لیے نہیں، انشاءاللہ ہم جئیں گے حضور کے دین کی سربلندی کے لیے، تاکہ حضور کا دین کچے پکے مکان میں آ کے رہے، تاکہ اللہ کا دین ساری دنیا میں سربلند ہو، تاکہ اللہ کا مٹا ہوا دین زندہ ہو، اللہ کا موجودہ دین نقصان سے بچ جائے، تاکہ بے ہدایت لوگوں کو ہدایت مل جائے، تاکہ ہمارا مشن بھی یہی ہو جو حضرت حسین کا مشن تھا۔ حضرت حسین کا مشن و پروگرام یہی تھا، اپنے نانا کے دین کی سربلندی۔ آج سے عزم کریں ہم بھی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جینے کی کوشش کریں گے بھائی سارے انشاءاللہ۔ حضرت حسین نے کربلا میں بھی نماز کو نہیں چھوڑا تھا، یہاں کربلا قائم ہے، یہاں نماز قائم ہے۔ مروہم لیکفوا عن القتال حتی نصلی، جیسے ہی زوال کا وقت گزرتا ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی نظر آسمان کے کنارے پر پڑی، دیکھا کہ زوال تو ہو چکا، ظہر کی نماز کا وقت تو داخل ہو چکا ہے، خود چیخ کر کہا اے یزید کے سپاہیوں اب جنگ روک دو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا نماز پڑھنے والا ہے۔ کسی نے لشکر سے چیخ کے کہا حسین تیری نماز قبول نہیں ہے، تو نے بغاوت کی ہے۔ تو حضرت حسین کی طرف سے کسی نے جواب دیا اے ملعون چپ رہ، اگر حسین کی نماز قبول نہیں پھر کس کی نماز قبول ہے؟ حضرت حسین نے اس وقت بھی سجدہ کر کے نماز پڑھ کر اپنے حبداروں کو پیغام دیا، اپنے نانا کے امت کے مردوں عورتوں کو پیغام دیا ہے۔ دیکھو ہمارے بچوں کے کٹے پھٹے لاشیں سامنے ہیں، ان لاشوں کے بیچ میں بھی حضرت حسین نے نماز پڑھ کے آپ کو مجھے پیغام دیا ہے کہ نماز ایسی چیز ہے جو جنگ میں بھی نہیں چھوڑنی۔ آج میں نے شادیوں میں نمازیں چھوڑ دی، حضرت حسین نے کربلا میں بھی نماز کو قائم کیا ہے۔ یہ درس کربلا ہے، اللہ کے حکموں کی محافظت، نماز کی پابندی، یہ درس کربلا ہے۔ اور وہاں دیکھو ہمیں حضرت حسین کی بچیاں، حضرت حسین کی بہنیں اور وہ حرمات، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے جو خیموں میں بند تھے، مجال ہے جو لاشوں کو گرتے دیکھ کر بے صبری کا مظاہرہ کیا ہو، مجال ہے کہ سیدہ سکینہ کا سر ننگا ہوا ہو، مجال ہے کہ سیدہ زینب کے سر سے دوپٹہ سرکا ہو، میرے منہ میں مٹی ہو، اگر میں کہوں سیدہ سکینہ کا سر ننگا ہوا، کربلا کی مٹی اپنے سر میں ڈالی، اور میرے بھائیو دوستو عزیزو جھوٹ ہے، تاریخ جھوٹی ہو سکتی ہے، میرے نبی کا آل ایسا نہیں ہو سکتا، میرے نبی کا اہل بیت ایسا نہیں ہو سکتا۔ سورج کو گرہ نہ لگ جائے، دن رات کی گردش ختم نہ ہو جائے، آسمان و زمین ایک نہ ہو جائے، زمین پلٹ نہ جائے، الٹی نہ ہو جائے کہ سیدہ زہرا کی بیٹی کا سر ننگا ہو، سیدہ زینب کا سر ننگا ہو۔ اور میرے بھائیو دوستو عزیزو میری بیٹی کا سر ننگا ہو سکتا ہے، میرے نبی کی بیٹی کا سر ننگا نہیں ہو سکتا۔ وہاں بچوں کے لاش دیکھ کر بھی انہوں نے برقعے میں رہ کر اپنا سر اور منہ ڈھک کر امت کی بہو بیٹیوں کے نام پیغام بھیجا ہے۔ او میرے نانا کی امت کی عورتوں، تم نے تو شادیوں میں سر ننگے کر دیے، ہم نے کربلا میں بھی برقعے کو قائم رکھا ہے، ہم نے کربلا میں بھی سر کو ڈھانک کے رکھا ہے۔ کربلا کا پیغام ہے حیا، کربلا کا پیغام ہے غیرت، کربلا کا پیغام ہے پاک دامنی، کربلا کا پیغام ہے سر ڈھکنا اور برقعے کی پابندی کرنا۔ اللہ کرے ہم سارے کے سارے کربلا کے دروس پر عمل کرنے والے بن جائیں، کربلا کے سبقوں پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ ایک واقع کربلا سننا، ایک واقع کربلا کا درس سن کر اس پہ عمل کرنا۔ کربلا کا واقعہ صرف سننا نہیں ہے، بلکہ کربلا کا واقعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے اس پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ کریں گے بھائی سارے انشاءاللہ، شرمندہ نہیں کرتا، فکر مند کرتا ہوں، پہلے اپنے آپ کو پھر آپ کو، کیونکہ یہ نصیحت ہے اور خیر خواہی ہے۔
میرے بھائیوں دوستو عزیزو، شہدائے کربلا کی روحیں تڑپ تڑپ کر آج بھی 14ویں صدی کے مسلمان مرد و عورتوں کو کہہ رہی ہیں رو رو کر کہ ہم نے اپنے نانا کے دین کے لیے اپنے جنازے نکالے۔ او میرے نانا کے امتی مرد و عورتوں، تم کیسے سنگ دل ہو کہ تم نے اپنے خواہشوں کے لیے میرے نانا کے دین کے جنازے نکال دیے۔ یہ کربلا کا محاسبہ ہے جو ہم سے اور آپ سے سب سے سوال ہے۔ انہوں نے اپنے نانا کے دین کے لیے اپنے جنازے نکالے۔ شرمندہ نہیں، فکر مند کرتا ہوں، میں نے سر سے ٹوپی ہٹا کر حضور کی سنت کا جنازہ نکال دیا۔ میں نے چہرے سے داڑھی صاف کر کے نالی میں بہا کر حضور کی سنت کا جنازہ نکال دیا۔ میں نے پانچے اپنی ایڑیوں میں ڈال کر حضور کی سنت کا جنازہ نکال دیا۔ میں نے عجیب و غریب لباس پہن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی لاج نہیں رکھی۔ میں نے بدنگاہی کر کر کے حضور کی محنت پر پانی پھیر دیا۔ جن موسیقی کے آلات کو میرے نبی توڑنے آئے تھے، میں ان کو سن کر بجا کر میں اپنی نبی کی محنت پر پانی پھیر رہا اور حضور کے دین کے جنازے نکال رہا۔ میں زبان سے لوگوں کو گالیاں دے کر ستا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے جنازے نکال رہا۔ میں سینے میں بغض و کینہ رکھ کر حضور کی تعلیمات پہ پانی پھیر رہا۔ میں اپنے پیٹ میں حرام کھا کر میں کربلا کے سبق کو فراموش کرنے والا، میں سطر کو غیر محفوظ کر کے اپنے ٹانگوں کو دنیا کے کاموں میں تھکا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اور اہل بیت کے قربانی کے فلسفے کو نہ سمجھنے والا، سب عزم کرو انشاءاللہ آنکھوں کو جھکائیں گے، کانوں کو گانوں سے بچائیں گے، زبان کو نرم کریں گے، دل کو صاف رکھیں گے، پیٹ میں حلال کھائیں گے، سطر کی حفاظت کریں گے، اپنی ٹانگوں کو خدا کی راہوں میں پھرائیں گے، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے، اپنے بیوی اور بچوں بہو بیٹیوں کو وہ پردہ سکھائیں گے جو سیدہ زہرا نے اپنے بابا سے سیکھا تھا، جو سیدہ سکینہ نے اپنے بابا حسین سے، جو پردہ سیدہ زینب نے اپنے بابا علی سے سیکھا تھا، جو پردہ سیدہ عائشہ حفصہ نے اپنے سرتاج سے سیکھا تھا، وہ پردہ اپنی بہو بیٹیوں کو اور ماں بہنوں کو سکھائیے۔ بالغ ہوتے ہی بچوں کی شادیاں، بالغ ہوتے ہی بیٹیوں کے فرض اتاریے۔ اس فرض میں تاخیر کی وجہ سے ہماری نوجوان نسل، چاہے لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ہوں، وہ اس بے حیائی کے سیلاب میں بے وزن تنکے کی طرف بہتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر اس کے خلاف بند دینا چاہتے ہو تو اس کا بند یہ ہے کہ بالغ ہوتے ہی بچوں کی شادیاں کرواؤ، بالغ ہوتے ہی اپنی بچیوں کے فرض اتارو، 5 وقت پابندی سے نماز پڑھو۔ یہ درس کربلا ہے، یہ درس کربلا ہے، یہ شہدائے کربلا کی روحوں کی پکار ہے۔ میرے بھائیو دوستو عزیزو، 1-8 گھنٹے کی تقریر سے یہ چیزیں دل کا حصہ نہیں بنا کرتی۔ جو چیز جہاں بگڑتی ہے وہاں نہیں بنتی، بننے کی جگہ جدا ہے، بگڑنے کی جگہ جدا ہے۔ یہ گھر گھاٹ بگڑنے کی جگہ ہیں، نیکوں کی صحبتیں اور خدا کی راہیں یہ بننے کی جگہ ہیں۔ بننا چاہتے ہو تو نیکوں کی صحبت میں رہو، بننا چاہتے ہو تو خدا کی راہوں میں پھرنا شروع کرو۔ جو چیز جہاں بگڑتی ہے وہاں نہیں بنتی۔ بنو گے خدا کی راہوں میں پھرنے سے، بنو گے نیکوں کی صحبت میں بیٹھنے سے۔ سب عزم کیجئے انشاءاللہ نیکوں کی صحبت میں رہیں گے، اللہ کی راہوں میں پھر کر دین بھی سیکھیں گے، دین کی محنت بھی سیکھیں گے۔ ہیں بھائی صحیح سارے تیار انشاءاللہ؟ ہاں باقی رہا ہمارا ماضی جو گناہوں سے بھرا ہوا یا گھرا ہوا۔ گھبراؤ نہیں، اپنا واسطہ کسی چودھری یا خان سے نہیں ہے، اپنا واسطہ ایسے کریم رب سے ہے جو گناہوں کی وجہ سے روٹھ تو ضرور گیا ہے لیکن مناتا بھی خود ہی ہے۔ واحد خدا ہے جو روٹھتا بھی خود ہے، مناتا بھی خود ہے، جو جملے پہ روٹ مان جاتا ہے اللہ اب نہیں کروں گا میری توبہ، یہ ایک جملہ دل سے کوئی کہے پھر فرضوں کی قضا کرے، حقوق کی ادا کرے، گناہ چھوڑ کر نیکیوں کی زندگی شروع کرے، اللہ اس کو گناہوں سے ایسے پاک کرتے ہیں جیسے ماں نے ہی اس کو آج جنا ہے۔ بھائی کرو گے ایسی توبہ سارے انشاءاللہ؟ کون کون کرے گا ایسی توبہ؟ ہاتھ کھڑے کرے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی حبیبک کما انت اہلہ اللہم فعل بنا ما انت اہلہ ولا تفعل بنا ما نحن اہلہ انک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ یا اللہ سنجا صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، یا اللہ سنجے والدین جی بخشش فرما، یا اللہ سنجے عزیزن جی قریبن جی بخشش فرما،
یا اللہ سنجے استادن جی بزرگن جی مرشدن جی محسنن جی بخشش فرما یا اللہ پنجے حبیب جے پوری امت جی پوری بخشش فرما یا اللہ پوری امت تے رحم فرما یا اللہ پوری امت کے ہدایت عطا فرما یا اللہ پوری دنیا میں پورو دین زندہ فرما یا اللہ پوری دنیا میں پنجے حبیب جے جہد کے جاری فرما یا اللہ پوری دنیا میں بد امنی بے حیائی ختم فرما بے روزگاری بد امنی ختم فرما پوری دنیا میں امت مسلمہ تے ظلم و ستم کے ختم فرما یا اللہ مظلوم مسلمانن جی مدد فرما یا اللہ مظلوم مسلمانن جی مدد فرما یا اللہ مظلوم مسلمانن جی مدد فرما انہن جی نصرت و تائید جو عافیہ سا انتظام فرما پر ظالمن جے نصیب میں ہدایت کانے تو انہن کے چنڈے چنڈے ختم فرما انہن جے ہتھیارن کے بیکار بنا انہن جے فوجن کے منتشر بنا انہن جے غرور کے خاک میں ملا پنجے حبیب جے پوری امت کے شرق میں غرب میں شمال میں جنوب میں حفاظت فرما یا اللہ تو اساں کے اساں جے اہل و عیال ماہ رکھے بنی جہانن جو خوشوں عطا فرما راحتوں برکتوں بھلائیوں نصیب فرما یا اللہ بنی جہانن میں سکھ اے سکون نصیب فرما بنی جہانن میں برکتوں بھلائیوں نصیب فرما بنی جہانن میں ہر دکھ کا ہر غم کا محفوظ فرما ہر پریشانی کا ہر آزمائش مصیبت کا محفوظ فرما بڈن کا محفوظ فرما سڑن کا محفوظ فرما دبجن کا محفوظ فرما ڈنگجن کا محفوظ فرما کہ متاہی جگہ تا کری مرن کا محفوظ فرما ہر قسم جی معذوری مجبوری محتاجی کا محفوظ فرما اسپتالن کا جیلن کا عدالتن کورٹن جے چکرن کا محفوظ فرما اساں جو کو بکم کہ متکبر اہم مغرور جے حوالے نہ فرما یا اللہ اساں جے نظرن کے پاک فرما اساں جے دلن کے صاف فرما اساں جے ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی وار وارا ماں پنجے ذکر کے جاری فرما مرن کا پہری پنجے صالح بانہن میں شامل فرما مرن کا پہری پنجن سچن بانہن میں شامل فرما مرن کا پہری اولیاء صدیقین میں شامل فرما اے کریم اللہ اساں کے عمل واری زندگی نصیب فرما اساں کے پہنجی رضا واری زندگی نصیب فرما اللہ گالن سا گڈ عمل واری زندگی نصیب فرما بدھن سا گڈ عمل واری زندگی نصیب فرما عقیدے کا جہاد تائیں عمل واری زندگی نصیب فرما متھے کا پیرن تائیں عمل واری زندگی نصیب فرما سمن کا جاگن تائیں عمل واری زندگی نصیب فرما جمن کا مرن تائیں عمل واری زندگی نصیب فرما یا اللہ تو اسا سبنی کے عافی اسا قبول فرما یا اللہ اسا کے برے عقیدے کا محفوظ فرما یا اللہ برن طریقن کا محفوظ فرما یا اللہ برے یقین کا محفوظ فرما برن عادتن کا محفوظ فرما بری نظر کا محفوظ فرما برن آوازن کا محفوظ فرما برے گفتار کھاں برے کردار کا محفوظ فرما بری صحبت کھاں بری سنگت کا محفوظ فرما ہر بری بیماری کا محفوظ فرما ہر تھکائیں دڑ مرض کا محفوظ فرما ہر دائمی مرض کا محفوظ فرما اے کریم اللہ تو اسا سبنی کے عافی اسا قبول فرما یہ تو پنجے نیک مقبول وانہن کے چنڈیو اے قبول کیو اسا کے پوری دنیا میں پنجے محبت معرفت جے نور پھیلان لا عزت عافیت سا قبول فرما یا اللہ سا جے دینی دنیاوی کمن کا تو بخوبی واقف آہیں پنجے شان مطابق کفایت کفالت فرما نفس اے شیطان جے شرن کا محفوظ فرما اساں جے رضائل کے فضائل سا تبدیل فرما یا اللہ ان ڈیہت اساں کے چھا کرن کھپے انہیں عمل جی اساں سبنی کے توفیق نصیب فرما یا اللہ تو اساں کے بدعات کا محفوظ فرما گمراہی کا محفوظ فرما تو کہ ناراض کرن وارے قول کھاں فعل کھاں محفوظ فرما تو کہ ناراض کرن واری سوچ کھاں جذبے کھاں نیت کھاں محفوظ فرما تو اساں کے پہنجی رضا واری نیت نصیب فرما پہنجی رضا واری سوچ نصیب فرما پہنجی رضا وارو فہم نصیب فرما اساں سبنی جو ہتے اچھن وہن گالہن وہن جمع قبول تھیण قبول فرما یا اللہ تو اساں جے ہتے اچھن وہن کے قبول فرما یا اللہ ان پروگرام میں جن ساتھن تعاون کیو یا اللہ انہن معاونین کے روپے روپے جو بدلو عطا فرما چاور چاور جو صحیح صحیح بدلو عطا فرما جن مرحومین کے ثواب پہنچان اللہ ہی خیرات کیو ویو یا اللہ انہن جو پورو پورو ثواب انہن کے ایصال فرما ان کے انہن جو پوری جزا نصیب فرما اے کریم اللہ جن دوستن دعاؤں جے لا چیو آہے کہ جی والدہ بیمار آہے کہ جو والد بیمار آہے کہ جو مٹ مائٹ بیمار آہے کہ رپان بیمار آہے اللہ انہن جے نالن خطو بخوبی واقف آہیں پنجے حبیب جے صدقے انہن جو بیماریوں ختم فرما
انہن کے شفا نصیب فرما انہن جے ہلندڑ علاج کے سبب شفا بنا اللہ درد وارن جا درد ختم فرما ڈکھوئلن جا ڈکھ ختم فرما پریشانن جو پریشانیوں دور فرما بے رشتن کے دیندار خوشحال پائیدار رشتہ عطا فرما اساں جے بچن نے نیانن جا نصیب بہتر فرما اساں جے بچن کے اساں جے اکھن جو ٹھار بنا اساں کے متقین جو امام بنا اساں جے گھرن کے پنجے رحمتیں برکت جے لہن جی جائے بنا یا اللہ جے کو کچھ گھریو گھٹ گھریو آئے تو پنجے شان مطابق اساں سبنی کے عطا فرما پنجے نبی جا سب گھریل خیر عطا فرما جن شرور کا انہن پناہ گھری پناہ نصیب فرما اساں جو سب دعاؤں پنجے حبیب جے آمین جے صدقے قبول فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأمته أجمعين